بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویورز، السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. آج کی اس میں اپنی آج کی ویڈیو میں پہلے تو میں یہ ناشتہ کر رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے شملہ مرچ اور چکن، اور اس کی پوری کی پوری ایزی ترین اور یمی ترین ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ دا ہول پروسیس. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کوکنگ از ناٹ آل اباؤٹ ریسیپی اینڈ انگریڈینٹس، اٹس اباؤٹ دا پروسیس. ٹھیک ہے، آپ نے پورا پروسیس دیکھنا ہے. تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے پیاز کو آئل میں گولڈن کیا. جیسے ہی گولڈن ہو گیا، جتنا ہم نے چکن ڈالنا تھا یہ اتنا میں نے ڈائریکٹلی گولڈن ہوئے ہوئے پیازوں کے اوپر ڈال دیا. تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس گیس تھوڑی سی سلو تھی، اس وجہ سے یہ اتنا فاسٹ نہیں نظر آ رہا. خیر، آپ اس ٹائم جب ہم سٹارٹ میں اپنا کام شروع کرتے ہیں اور چکن کو ڈائریکٹلی پیاز کے اوپر ڈالتے ہیں نا، تو یہ آپ کی جو آنچ ہے نا وہ میڈیم ٹو تھوڑا سا اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، میڈیم سے اوپر ہی ہوتی ہے، میڈیم ٹو فل ڈپینڈنگ آن آپ کے پیازوں کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو میڈیم سے تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں. اور میں نے اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا تاکہ ذرا چکن کی اسمیل بھی چلے جائے اور چکن کے اندر ہمارے پاس ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے. تو اب ہم اس کی بھنائی کر رہے ہیں، اور ہم اس پوائنٹ تک بھنائی کرتے رہیں گے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ پنک سے وائٹ کے اندر شفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بس یہ آپ نے ریسیپی بہت سمپل ہے، لیکن اتنی مزے کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں جب بھی، ویسے تو میں ڈیلی نہیں بناتی، لیکن میں جب بھی کچھ بھی بناتی ہوں نا یہ اپنی ریسیپیز کے مطابق، اور وہ فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب سب کو اتنا پسند آتا ہے. بلیو می، اگر آپ اس پوری ریسیپی سے بنائیں گے تو آپ کا کھانا بہت مزیدار بنے گا اور بہت جلدی بنے گا. مطلب میں جتنے بھی ٹائم کھانا بناتی ہوں اس ٹائم پہ ایک دفعہ رکھ کے تو میں پوری اچھی طرح سے ہانڈی بھنائی کر کے رکھ دیتی ہوں، اور آلموسٹ ہاف این آور میں ہمارا کھانا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے. اگر آپ اس میں سے پیاز، ادرک اور لہسن وغیرہ کو کٹ کرنے کا اور اس کو جو ہے پیسنے کا ٹائم نکال دیں تو ہمارا ٹوٹل جو کھانا پکانے کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاف این آور میرا. ٹھیک ہے، تو اب میں سائڈ پہ ہی اس ہانڈی کے مسالے کے لیے میں ادرک، لہسن اور گرین سبز مرچ اور سوکھا دھنیا اور زیرہ، ان ساری چیزوں کا مسالہ میں کنڈی کے اندر تیار کر رہی ہوں سائڈ پہ. اور جیسے ہی اس چکن کا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم وہ والا مسالہ اس میں ایڈ کریں گے. تو یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہوا تھا. اب میں یہ سارا مسالہ اس میں اپنے جو فرائڈ چکن ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اور آپ مسالے کی شکل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے کھانے میں کتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا. تو میں اس طرح سے اپنے کھانے بناتی ہوں فریش مسالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم یہ سارا کا سارا اس کے اندر ایڈ کریں گے، پھر ہم ساتھ ہی چکن کو اس کے ساتھ پکائیں گے، اور جیسے تھوڑا سا پک جائے گا پھر ہم اس کے اندر اور چیزیں ایڈ کریں گے، جس میں پہلے تو اسپائسیز ہی آ جاتی ہیں. اسپائسیز کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے صرف نمک پہلے ڈال دیا تھا. اب ہم اس میں تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے، اور اگر آپ کو پسند ہے کھانے میں تھوڑا سا کالی مرچ کا ٹیسٹ تو آپ وہ بھی ڈال دیں. اور اگر آپ کو گرم مسالوں کی اسمیل پسند ہے تو آپ ہلکا ہلکا چٹکی کالی مرچ اور گرم مسالے ڈال سکتے ہیں. میں ڈالتی ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے ان دونوں چیزوں کا ٹیسٹ اور کلر بہت پسند ہے. اینڈ بلیو می کہ ہمارا جو کھانا ہے ان چیزوں کو ایڈ کرنے سے نیکسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو آئی ووڈ آلسو ریکمینڈ کہ آپ بھی یہ چیزیں ایڈ کیا کریں کوکنگ کے دوران بھی، اور جب آپ کا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے آپ کا کھانے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کو طریقے سے ایڈ کریں گے تو آپ کے کھانے کا رنگ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی میں آپ کو اپنے کھانے کا رنگ اینڈ پہ دکھاؤں گی. ہمارا کھانے کا کلر اور شکل بہت خوبصورت ہے اور بالکل خراب نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو کھانے کو بنانا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ریسیپی اینڈ انگریڈینٹس، اٹس اباؤٹ دا پروسیس. اس لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کا پورا پروسیس آپ کے سامنے کر رہی ہوں، کوئی بھی اسٹیپس کٹ نہیں کر رہی، سارا کچھ شو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنے یہ لال مرچ، کالی مرچ اور میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیا. میں اس کو مکس کر رہی ہوں، اس کی بھنائی کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی تیز آنچ ہے تو آپ تیز آنچ پہ بھنائی کریں. میرے پاس ابھی تک گیس کم تھی تو پھر اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا. جیسے ہی بھنائی ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی شملہ مرچ کٹی ہوئی، اور شملہ مرچ کے ساتھ ہی میں نے ٹماٹر بھی ایڈ کر دینا. دیٹس اٹ. تو بس یہ ہم چکن کی بھنائی کر رہے ہیں، تو ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی چکن تھوڑا سا بھونا جائے ہم اس کے اندر اپنی شملہ مرچیں ایڈ کر دیں.
اس پوائنٹ پہ ہم ابھی اپنی شملہ مرچ ایڈ کریں گے. تو بس میرے کھانے سمپل بہت ہوتے ہیں لیکن اتنے مزیدار ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں. اور الحمدللہ میں جو بناتی ہوں وہ سب کو بہت پسند آتا ہے. اور بلیو می کہ مجھے کوکنگ پہلے بالکل بھی نہیں آتی تھی. میں نے بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا اور اس لیے میں جو آپ کو اپنی ریسیپی اس میں چیزیں بتاتی ہیں سارے میرے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ لرن ہوئی چیزیں جو میں نے بہت ٹائم بعد اور غلطیوں کے بعد لرن کی ہیں. اور لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنی کوکنگ میں ایڈ کر لیں گے نا تو آپ کی کوکنگ نیکسٹ لیول کو پہنچ جائے گی اور آپ جب بھی بنائیں گے جو بھی بنائیں گے اچھا ہی لگے گا کھانے والے کو. تو یہاں پہ ہم اس کے اندر شملہ مرچ ایڈ کریں اور شملہ مرچ کے ساتھ ہی ہم ٹمیٹوز بھی ایڈ کر دیں گے ڈپینڈنگ آن دا کوانٹٹی آف سالن. میں نے اس میں تقریباً 150-2 ٹماٹر ایڈ کی تو وہ ہم ایڈ کر دیں گے. اس کے بعد پھر اگر آپ نے اس کا تھوڑا سا شوربہ ٹائپ رکھنا ہے سالن کا تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں. اور اگر آپ نے سوکھا رکھنا ہے تو پھر آپ اس میں پانی نہ ایڈ کریں. اٹ آل ڈپینڈز آن یو. تو یہ ہم نے ٹماٹر ایڈ کیے. اس کے بعد پھر میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی. پہلے میں یہ چاہتی تھی کہ اس کو یہ اپنے جوس میں ہی پکے, اپنے رس میں پکے, سبزیوں کا جو رس ہے جو شملہ مرچ کا اور ٹمیٹو کا رس ہے اس میں پکے, اس لیے میں نے پانی نہیں ایڈ کیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری پک رہی ہے 10-15 منٹس کے لیے پکے گی. تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہماری کنڈیشن تھی کھانے کی آفٹر 20 منٹس وہ یہ تھی. ابھی اب آپ کو نظر آئے گی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور ٹیسٹ بہت اچھا تھا. میں نے اسپائسیز ایڈجسٹ کر لیے تھیں اور اس کی مزید تھوڑی سی بھنائی کر کے بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. اور آفٹر ڈشنگ آؤٹ ہم نے اس کو گارنش کر لیا تھا. آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور حسین اس کی شکل ہے اور بلیو می اس سے زیادہ یہ مزے کا تھا کھانے میں. تو دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. اللہ حافظ.